السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم. ابد کی سر بلندی کا کوئی تو راز ہوتا ہے، ابد کی سر بلندی کا کوئی تو راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میدان وہ سر فراز ہوتا ہے. جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے مصطفیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے. معزز موقر حضرات حکم، محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طالب علم بھائیوں، آج آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر شخصیت کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد ہے تو دوسری طرف ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ بھی ہے. عزیزان گرامی، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کا مقام نہیں. جی ہاں سامعین باتنقید، ساری کائنات کے درخت اگر قلم بن جائے اور ساری دنیا کے سمندر اگر سیاہی بن جائے اور ساری دنیا کے درختوں کے پتے اگر کاغذ بن جائیں اور ان کاغذوں پر لکھائی شروع کی جائے، قیامت تک دنیا ان کاغذوں پر تحریر کرتی رہے. سمندر سیاہیوں سے خشک ہو سکتے ہیں، درختوں کی قلمیں ختم ہو سکتی ہیں، درختوں کی قلمیں ختم ہو سکتی ہیں، کاغذ ختم ہو سکتے ہیں، دنیا کے سارے کاتب پیغمبر کی شان تحریر کرتے کرتے تھک سکتے ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مکمل نہیں ہو سکتی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انداز میں اپنے نبی کی شان کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہاں کوثر سے کیا مراد ہے؟ کسی نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، اور کسی نے کہا عرش سے فرش تک، تحت الثرى سے عرش معلّہ تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری دنیا میں جتنی اچھائیاں، جتنی نعمتیں، جتنی رفعتیں، جتنی بلندیاں ہیں، ان تمام کو ایک جگہ جمع کرو تو اس کا نام کوثر ہے. اس کو عربی زبان میں خیر کثیر کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی اچھائیاں، آسمان میں کوئی اچھائی ہو، زمین پر کوئی اچھائی ہو، حسن کی اچھائی ہو، بشاشت کی اچھائی ہو، اخلاق کی اچھائی ہو، کردار کی اچھائی ہو، مدینہ کی اچھائیاں ہو، مکہ کی اچھائیاں ہو، تاریخ دنیا کی اچھائیاں ہو، ظاہر دنیا کی اچھائیاں ہو، الغرض پوری دنیا کی اچھائیاں ہم نے آپ کی جھولی میں ڈال دی. کہ تم ہمارا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے. کہ ساری دنیا کی بھلائیاں، کتنی بھلائیاں کہ وہ وقت تھا کہ رسول اللہ کو کوئی دائی اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی، صرف اس لیے کہ میرے نبی کے گھر میں کھانے پینے کا سامان نہیں تھا. اور ایک وہ وقت آیا کہ جیسا کسرا کی ساری بادشاہ آپ کے پاؤں کے نیچے رکھتے، اور قرآن نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. ہاں ایک وہ وقت تھا کہ رسول اللہ کو حلیمہ نے اٹھایا اور حضور کی پرورش کر رہی ہے، اور حضور کے ساتھ ایک لڑکی ہے جن کا نام شیما ہے جو حضور کی بڑی بہن ہے. تو جب رسول اللہ کو بکریاں چرانے کے لیے حلیمہ جنگل میں لے جاتی ہے تو شیما بھی ساتھ جاتی ہے، شیما بھی ساتھ جاتی ہے اور حضور کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر جنگل میں لے جاتی ہے اور جنگل میں لے جا کر لوریاں دیتی ہیں اور لوریوں کے درمیان یہ الفاظ پڑھتی ہے اللہم ابقِ یا محمد، اے اللہ میرے محمد کو باقی رکھ اور دنیا کا سردار بنا دے. اللہ اکبر. ساری عورتیں محمد کو یتیم سمجھ کر چھوڑ آئی ہیں، حلیمہ یتیم کو لے آئی ہیں اور شیما کہتی ہے اللہم ابقِ یا محمد، اے اللہ میرے اس محمد کو باقی رکھ، رزق و عزت دے، عرش کی عزت، فرش کی عزت یہ بڑی بہن دیتی ہے. اور پھر وہ وقت بھی چشم فلک نے دیکھا کہ حنین میں جب رسول اللہ فاتح بنے ہیں اور دشمنوں کے 6000 آدمی قیدی بنائے ہیں اور ان قیدیوں کو رسیوں میں باندھ کر خیموں میں رکھا گیا ہے. جہاں سامعین وطن کی پوری دنیا نے یہ نظارہ دیکھا کہ ایک خیمے کے اندر میرے نبی موجود ہیں. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، کوئی بڑی عورت آئی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں محمد سے ملنا چاہتی ہوں، میں محمد کی بہن ہوں، میں محمد سے ملنا چاہتی ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں میری تو کوئی حقیقی بہن نہیں،
وہ عورت پھر کہتی ہے کہ میں آپ کی بہن ہوں، آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ میرے نبی فرماتے ہیں بہن بلاؤ، بہن بلاؤ۔ جب وہ بہن آئی میرے نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ عرب میں رواج تھا جب کسی کی بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی تو اپنے سر کی چادر اتار کر نیچے بچھائی جاتی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ اٹھے اور اپنی نبوت والی چادر زمین پر بچھائی، وہ چادر جو معراج کی رات عرش پر گئی تھی، وہ چادر جس نے پیغمبر کی آنکھوں کو جذب کیا تھا، ایسی شان والی چادر میرے نبی زمین پر بچھا رہے ہیں اور فرماتے ہیں بہن آؤ۔ جب وہ بہن آئی میرے نبی پوچھتے ہیں اے بہن تو کون ہے؟ تو بہن رو کر کہتی ہے اے محمد تو مجھے بھول گیا ہے، میں وہی شیما ہوں، میں وہی حلیمہ کی بیٹی ہوں، میں نے تجھے ہاتھوں پر اٹھایا تھا، میں نے تجھے لولیاں دی تھی اور لولیوں کے درمیان میں یہ کہا کرتی تھی اللہم اغفر لنا محمدا، اے اللہ میرے محمد کو بات اس کو عزت دے، اس کو نبوت کے علوم دے، اس کو تربیت کے علوم دے، اس کو سیاست کے علوم دے، اس کو سیاست کے علوم دے۔ آج یہ بادشاہ میں تیری دیکھ رہی ہوں، آج میں تیرے دروازے پر قیدی بن کر آئی ہوں، چنانچہ یا میرے نبی ان کو آزاد کر دیتے ہیں اور ساتھ میں چند بکریاں اور شتر بھی عنایت فرمائی۔ تو اسی وقت شیما نے کہا اللہم اغفر لنا محمدا، اے اللہ میری ماں جب محمد کو لائی تھی تو یہ یتیم تھا، اب ساری دنیا کی سرداری اس کے قدموں میں ہے، اسی لیے قرآن نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو رفعتیں دی، ہم نے آپ کو بلندیاں دی، ہم نے آپ کو عظمتیں دی۔ اے پیغمبر آپ نے ہاتھ اٹھائے، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دی، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، شان کے دو ٹکڑے کر دیے، آپ نے لعاب صدیق کے قدموں پہ لگایا، صدیق کے قدم ٹھیک ہو گئے، آپ نے لعاب علی کی آنکھوں میں لگایا، علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، آپ لعاب 300 آدمیوں کے کھانے میں ڈالتے ہیں، کھانا 3000 روپے کی ہو جاتا ہے۔ اے پیغمبر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سورج ٹھہر جاتا ہے۔ اے پیغمبر آپ کی زلفیں بے مثال، آپ کا چہرہ بے مثال، آپ کا علم بے مثال، آپ کے اخلاق بے مثال، آپ کے کردار بے مثال۔ جب میرے نبی اتنے اوصاف کے حامل ہیں تو پھر میں کیوں نہ کہوں چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحر تقدس کے نبی ہے، ماتا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کی امین ہے، کیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابہم ہے کہ توسین شب قدر بھولے ہیں، گردن ہے کہ برفق زمین اوج سریا، لمسورت یا اور شعاعوں میں بھولے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے قدر خار پر اعیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے عالم ہے، سینہ ہے کہ رمزے ہوئے ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رقیل و قلم ہے، باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ اسلام کی سما بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیراز ہے شبنم کی طرح شیر، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تارے لبن انداز پیغمبر، حلقے کا ثنا خالی خامہ بصری ہے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس مکانت کے ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنظیم، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ خان کی رنجن، کہنے کو تو منگوں سے بشر اوڑھ کے آیا، کہنے کو تو منگوں سے بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فرد پر بچھڑے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضرورت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں ملے ہیں، کہنے کو تو باغوں پر گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بنا خار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی تمیزیں منو اسلام، انسان کی گردن پہ صداوار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ آخر میں شاعر یہ کہنے پر مشہور ہوا قلم میں رقا صرف زبان عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں لگے سے، قلم میں رقا صرف زبان عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں لگے سے، ہے محبوب رب امام الرسول کو فضائی مکمل سناؤں لگے سے، حیات کافی ملاقات کافی، اب تو چلتے ہیں میں کبھی سمیر پھر ملیں گے اگر خدا آیا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔